اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہنا، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے، فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین، خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا، تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا، اپنے نفس کو طلاق دے دو۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو ہزار کوس دور سے اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کہ سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔ نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی
سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے
عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہوں، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تو محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آسیب بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا۔ دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل، اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔
اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تو اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ وہ کہ جس کے ہجر میں بھی لذت ہے، کبھی آ ملا تو ساعت وصال کیا ہوگی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، تب تک دل کی پیشانی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ کیا جائے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اور اس کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کچھ روٹیاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا ظرف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دے ڈھونڈنے والا کر دے۔ بالآخر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دل لا تعلق ہے سب سے۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جا بھی نہیں۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر بحث نہ کر عزیز من، پورے وجود سے اسے چھوڑ دے یا قبول کر۔ سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ان کا رب
عنقریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آساں ہے منانا تجھ کو۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔ خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ علم حاصل کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ کچھ ایسے الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ کوئی صلح کرا دے غریب کی بھی زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے اسے بھی آج مسکرانے کی۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہیں لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔ اے مولا تو نہیں ساتھ تو ساری دنیا میں ہر چیز کا نام فقط اداسی ہے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ فاسق کے گھر کی مثال پختہ اور خوبصورت قبر کی مانند ہے، جس کے اندر دیکھا جائے تو گندگی اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں۔ لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر رکھے۔ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اذان تو ہوتی ہے اب مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا، سر بہ سجدہ تو ہے مومن مگر نہیں کوئی زہرا کے لال سا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے
اتنا ہی بڑھے گا۔ محنت کرنی ہے تو پہلے اپنے اوپر کرو، جنگ اگر لڑنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑو اور خود سے جنگ جیتو، اور خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں بلائیں۔ بھلا وہ شخص اپنے پیٹ یا شکم کے روزے سے کیا حاصل کر پائے گا جس کی زبان، کان، آنکھیں اور ہاتھ پیر روزے دار نہ ہوں۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہے حرص و ہوس اور غصے سے۔ تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے سینے کے احساس کو پامال کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں تنہا ہی آئے، تنہا ہی جاؤ گے، تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں، عادت ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، وہ بھی جو تم نے دیے اور وہ آنسو بھی جو تمہیں کسی نے دیے۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ فرش تاج کوئی نام و نشان مل نہ سکا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ رونا بہت آسان ہے، مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ جب دنیا کے دھوکے میں آنے لگو تو یاد کرو وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی اور جنازہ۔ اللہ کے بندوں کی راہ محبت و عشق کی راہ ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار کاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ڈر اس کو لگتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔ قتل نفس سے ممکن تھی موت میری، ضرب لا الہ سے کر لی خودکشی ہم نے۔ صرف بھول ہی نہیں، کچھ دکھ بھی سدا مہکتے ہیں۔ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ ایک واہ کی حسرت اس خاک کے پتلے سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ فنا ہو جانا باقی رہنے والوں کی ابتدا ہے۔ اپنے معبود کو اپنا محبوب بنا لینے کا نام بندگی ہے۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں ہمیں، جب تجھے آتا ہے گھر کو ہمارے صحرا کرنا۔ ایک سودائی، ایک ہرجائی، در بدر میں ہوں، جا بجا تو ہے۔
مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتا، چاہے آپ کے گناہ ریت کی ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ ہے کہ اصل ضمیر کیا ہے؟ کہ جھگڑے میں صحیح ہونے کے باوجود بھی اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم جہالت اور بہت زیادہ قوت کمزوری بن جاتی ہے، اور یہ سب توفیق کے نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ روح کی غربت حقیقی غربت ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگاتے ہیں۔ دھوکہ وہ جنگل ہے جہاں خلوص کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ملعون ہے وہ جس نے مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنے ذات پر کرو گے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا، انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے، اس کھوئی ہوئی چیز کی جستجو کر۔ قابل تعریف یہ تقسیم میں خانے میں ہے، جس کو جتنی پیاس اتنی اس کے پیمانے میں ہے۔ شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ سکون قلب کی تلاش کا پہلا اور آخری مقام اللہ کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے۔ تمہارے ڈھونڈنے والے کچھ ایسے کھوئے ہیں کہ ان کو آپ ہی اپنا نشان نہیں ملتا۔ جس کو وہ ذات اپنا سمجھے، اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت عطا فرماتی ہے۔ دوسرا پکار ہی نہیں سکتا، دوسرے کے لیے اجازت ہی نہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں، میں تیرا ہو چکا ہوں زمانے سے کیا غرض، اے جانے جا مجھے تیرے غم کی تلاش ہے۔ توبہ کرنا ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا کمال ہے۔ تجھے جو کچھ چاہیے اللہ سے حاصل کر، صرف اسی ذات نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ اترا ہوا ہے ذہن سے چھیڑو نہ ذکر یار، یاد آ گیا تو پھر سے بھلایا نہ جائے گا۔ اے بردبار رحم کرنے والے، ہمیں اپنی خاص قربت عنایت فرما، جس کے ہوتے ہوئے کوئی تنہائی نہ ہو۔ آسمان یعنی یہ کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، مگر اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی ہو جائے۔ جس نے مخلوق سے مانگا
یقیناً وہ اپنے خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ بس جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ جس مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے کسی دوست کو ڈھونڈ، در بدر پھر، کوچا بکوچا جا، تلاش کر تلاش کر تلاش کر۔ کوشش کرو کہ تم داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو، تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ وہ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں جو لوگ سب کے عیب و ہنر دیکھ رہے ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ روح و قلب میں اللہ کو ڈھونڈ، نقش دیار یار کو اپنی گلی میں ڈھونڈ۔ ایک کائنات ہے تیرے اندر چھپی ہوئی، جو کچھ بھی ڈھونڈنا ہے وہ اپنی خودی میں ڈھونڈ۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہو اور رزق کے نہ ہونے سے دل غمگین نہ ہو۔ عبادت پر ناز کرنے والا گناہ گار ہے، اور گناہ پر عذر کرنے اور شرمندہ ہونے والا قابل معافی ہے، فرما بردار ہے۔ ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، اور معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ بولنے والے کے الفاظ اس کا عکس ہیں، اور سننے والا ان الفاظ کو کیسے سمجھتا ہے، یہ اس کے کردار کا عکس ہے۔ عشق صرف اگر چہرے سے ہوتا تو خدا کردار نہ بناتا۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جنہیں رکنا نہیں آتا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو، اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دوسرے علوم کی راہیں تم پر کھل پائیں۔